آج جس موضوع کے لے کر آپ کے سامنے میں کھڑا ہوں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے توفیق دے، میری زبان سے ایسی باتیں نکلے، میرے دل سے ایسی باتیں نکلے جو ہماری زندگیوں میں اثر کرنے والی ہو جائیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں جس موضوع کے بارے میں بتانا چاہوں گا اس کا سب سے پہلا مخاطب میں خود ہوں، اور میں آپ سب سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس موضوع کو اپنے آپ کے اندر تلاش کیجئے، اس کی برکت کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، اس کی عظمت کو، اس کی نعمت کو اپنی زندگیوں میں محسوس کیجئے۔ وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے، صلہ رحمی ایک عظیم برکت ہے، صلہ رحمی اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیا گیا سب سے بڑا حکم میں سے ایک حکم ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم اپنے خاندان کی طرف دیکھیں۔ ہمارا خاندان نفرت و حسد کی آگ میں جھلس رہا ہے، ہم اپنے خاندان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ہم بھائی بھائی کے دشمن بن چکے ہیں، ماں باپ سے ہمارے تعلقات ختم ہو چکے ہیں، ہم خاندان کو ایک لمحے کے لیے برداشت کرنا نہیں چاہتے ہیں، ہمارا خاندان حسد کی نظر ہو چکا ہے، ہمارے خاندان میں فتنے فساد جنم لے چکے ہیں، ہمارے خاندان میں جھگڑے کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی، ہمارے خاندان میں فسادی بیٹھے ہیں، ہمارے خاندان میں اصلاح کرانے والوں کی بہت کمی ہے، ہمارے خاندان میں قدم قدم پر فتنہ پھیلانے والے، ایک دوسرے سے لڑانے والے، ایک دوسرے کے درمیان دراڑیں ڈالنے والے موجود ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر ہم اصلاح کرنے والے نہ بنے اور اگر رشتوں کو توڑنے والے بنیں گے تو ہمیں جنت کبھی نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع رحم، کہ جنت میں رشتہ توڑنے والا کبھی داخل نہیں ہوگا، رشتہ توڑنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ذرا غور کریں، آج ہم معاشرے کے فساد کا شکایت کرتے ہیں، معاشرے میں بگاڑ کا ہم حل تلاش کرتے ہیں۔ اگر آپ حل تلاش کرنا چاہتے ہیں، معاشرے کی فساد کو اصلاح میں بدلنا چاہتے ہیں، تو خاندان کی اصلاح کریں۔ خاندان کی اصلاح ایک معاشرے کی اصلاح ہے، خاندان کی صلاح ایک معاشرے کی صلاح ہے، اور خاندان کا بگاڑ و فساد ایک معاشرے کا فساد و بگاڑ ہے۔ اسی لیے یہ ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنے خاندانوں کی اصلاح کریں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان کے رشتے جو ٹوٹے ہوئے ہیں، جو صدیوں سے نفرتوں کی آگ میں جھلس رہے ہیں، انہیں محبت و الفت کی پانی سے بجھایا جائے۔ جو رشتے قریب ہونے کے باوجود تعجب ہوتا ہے، اپنے گھروں میں تلاش کر کے دیکھیں، اپنے خاندان میں نظروں کو دوڑا کر دیکھیں، ماں باپ کے وہ بچے جو بھائی بہن ہیں، اپنے بھائی بہن کا ساتھ دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، جیسے ہی وہ اپنے گھر آباد کرنے لگتے ہیں، پتہ نہیں کیوں کہ ان کے خاندانوں میں نفرتیں آنے لگتی ہیں۔ آج ہم دیکھیں، ایک ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے مل کر رہیں، ایک ماں باپ چاہتے ہیں ان کے بھائی ایک بھائی کا ساتھ دے، وہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ اپنے بچے اپنے دوسرے بھائیوں کا خیال رکھیں، لیکن وہی ماں باپ بھول جاتے ہیں کہ ان کے ماں باپ بھی یہی چاہتے تھے کہ آپ ان کے بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ مل کے رہو۔ ہم سبق تو اپنے بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں، اپنے بھائی کا ساتھ دو، اپنے بھائی کا خیال ساری چیزیں معلوم کرو، لیکن اپنے بچوں کو روکتے ہیں اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے، خود بھی نہیں ملتے اور اپنے بچوں کو بھی روکتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو تاکید تو کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہے، لیکن افسوس کہ ہم یہ تاکید نہیں کرتے اپنے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں، اپنے بہنوں کے بارے میں۔ کیوں ہمارے خاندان آپس میں سکڑتے جا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، افسوس ہوتا ہے، اور ہم میں سے ہر فرد اس بات کو جیے، اس بات کو سمجھے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے اپنے خاندان کو کتنا جانتے ہیں؟ کتنے آبا و اجداد کے نام ہمیں یاد ہیں؟ ہم میں سے فردن ایک فرد بھی یاد کرے گا تو بتائے کتنے دادا کے نام ہم کو یاد ہیں؟ ارے افسوس تو تب ہوتا ہے کہ جب لوگوں کو ان کے پھپھوؤں کے نام معلوم نہیں ہوتے۔ افسوس تو جب ہوتا ہے جب بچوں کو اپنے چچا زاد بھائیوں کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ افسوس تو تب ہوتا ہے ان کو یہ نہیں معلوم کہ ان کے ماموں کہاں ہیں اور کہاں رہتے ہیں۔ افسوس تو تب ہوتا ہے کہ ان کے خالہ کہاں ہیں، وہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں،
کیا ہمارا خاندان اپنے بیوی بچوں پر منحصر ہے؟ یقین مانو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خاندان صرف ہمارے بیوی بچوں پر منحصر ہے تو بھول جائیے ان رشتہ داریوں کو جس کے سبب اللہ نے آپ سے کہا، اللہ نے حکم دیا آپ کو۔ ایک مومن کی نشانی اللہ نے یہ بتائی، والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل ویخشون عذابہ ویخافون سوء الحساب، کہ مومن تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو رشتہ داری نبھانے کا حکم دیا تھا اس رشتہ داری کو نبھاتے ہیں، اس کے توڑنے سے ڈرتے ہیں۔ آپ نے خطبہ حاجہ میں اکثر سنا ہوگا جو آیتیں ہم بار بار پڑھا کرتے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها، اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ تساءلون به والارحام، کہ اللہ نے تقوی کے بعد آپ کو کیا کہا کہ آپ جس اللہ کا نام لے کر ایک دوسرے سے مانگتے ہو تو وہی رشتہ داریوں کو توڑنے سے بچو، رشتہ داریوں کو توڑنے سے بچو۔ لیکن آج ہم ہیں کہ رشتہ داریوں سے کوسوں دور چلے جاتے ہیں۔ بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے جو مال کمایا کہیں ہمارے رشتہ دار نہ لے لیں، ہماری زندگی میں جو خوشحالی ہے کہیں رشتہ دار کی نظر نہ لگ جائے، کہیں ہم حسد کا شکار نہ ہو جائے۔ آپ کو بتاؤں حسد غیروں میں نہیں ہوتا، حسد غیروں میں نہیں ہوتا۔ اگر آج امبانی اڈانی کروڑ پتی ہے تو آپ کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ کے خاندان میں سے کوئی کروڑ پتی بن جائے تو آپ کو فرق پڑے گا، آپ کے خاندان میں سے کوئی زیادہ کمانے والا بن جائے گا تو آپ کو فرق پڑے گا، آپ کے خاندان میں سے جو زیادہ ترقی کرے گا ہم کو فرق پڑے گا۔ حسد اپنوں میں ہی ہوتا ہے، غیروں میں حسد نہیں ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام سے کس نے حسد کیا؟ نبی کے بچوں نے حسد کیا، نبی کے پوتروں نے حسد کیا، نبی کے پڑپوتروں نے حسد کیا، اور نبی کے بھائیوں نے حسد کیا۔ کتنا اعلیٰ خاندان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حسد کی بیماری ان کے اندر موجود تھی۔ تو حسد غیروں میں نہیں ہوگا، اپنوں میں ہی ہوگا۔ اسی لیے ہم رشتہ داریوں کو نبھائیں، رشتہ داریوں کا لحاظ رکھیں، لیکن رشتہ داریوں کو نبھانے سے پہلے جانے کہ رشتہ داریاں کتنی ہیں ہماری۔ افسوس ہوتا ہے ہمیں کہ ہم رشتہ داریوں کو برائے نام نبھاتے ہیں، اور برائے نام جانتے ہیں، اور برائے نام ان کا یاد رکھتے ہیں، ان کا لحاظ رکھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رشتہ داریاں کہاں تک نبھائی، کہاں تک اپنی رشتہ داریوں کو یاد رکھا؟ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیں، اپنے قریبی لوگوں نے اللہ کے رسول نے کس کا نام لیا؟ کیا صرف بنی ہاشم کا نام لیا؟ کیا صرف بنی عبد المطلب کا نام لیا؟ کس کا نام لیا؟ آپ نے جب رشتہ داریوں کو نبھانے کی بات آئی تو آپ نے چھٹے اور ساتویں آٹھویں دادا تک کا لحاظ رکھا اور کہا یا بنی کعب بن لؤی، یا بنی مرہ بن کعب، یا بنی عبد الشمس، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، یا بنی ہاشم، سب کے بارے میں اللہ نے کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انقذوا انفسکم من النار۔ آج ہم صرف اپنے بھائی بہنوں کو، اپنے باپ باپ کے بھائی بہنوں کو یاد رکھ لیں تو بہت بڑی بات ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ دار کون بتائے؟ کیا آپ جانتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ تھے، تقریباً قریش کے جو صحابہ تھے وہ آپ کے رشتہ دار تھے، کوئی قریب سے تھا تو کوئی دور سے تھا۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کعب بن لؤی، تو کعب سے کس کی رشتہ داری آتی ہے؟ یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری آتی ہے۔ جب آپ نے اس بات کا خیال رکھا تو کتنے لوگوں نے بنی کعب سے، بنی عدی سے اسلام قبول کیا؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ عنہ، جن دونوں کا تعلق عشرہ مبشرہ میں سے ہے، فاطمہ بنت زید، فاطمہ بنت خطاب، اسی کے ساتھ ساتھ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری اولاد کس میں ایسی آتی ہے؟ بنی عدی جو بنی کعب سے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ بنی مرہ بن کعب، یہ کون ہے؟ یہ سعد بن مرہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان آتا ہے۔ بنی تیم جس کا تعلق مرہ بن کعب سے تھا، اس میں سے کون آئے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو اس طرح سے نہ نبھاتے تو کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرتے؟ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سبب کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور خود ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب ایسا نسب ہے جس میں 4 نسبوں میں، 4 نسلوں میں صحابہ پائے جاتے ہیں۔ ابوبکر صدیق کے والدین ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اور ام الخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ازواج، اور اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن و عبداللہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اسی کے ساتھ ساتھ عبداللہ بن زبیر. تو اسی طرح سے 4 نسلوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں صحابہ کا شرف ناصل ہوا. یہ کیوں ملا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا قریبی بنایا. جو دور ہو چکے تو ان کو اپنا قریبی بنایا اور بنی عبد الشمس کا نام لیا. بنی عبد الشمس میں سے کون ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سارے بنی عبد الشمس میں آتے ہیں. اور بنی ہاشم کی جب بات کریں، آپ بنی عبد المطلب کی بات کریں تو کون اس میں آتے ہیں؟ عباس رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ، صفیہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، عقیل رضی اللہ عنہ، جعفر رضی اللہ عنہ. یہ سارے لوگ کس میں سے آتے ہیں؟ یہ خاندان سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اس خاندان کا لحاظ رکھا تو اس خاندان کا یہ جواب بھی آیا. جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو اسلام بھی ان لوگوں نے قبول کیا. تو رشتہ داری نبھانے کا سب سے بڑا فریضہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی دعوت دیتے. تو اسی لیے یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رشتہ داریوں کو نبھائیں، ہم رشتہ داریوں کا لحاظ رکھیں. اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے ہم کو کہ ہم رشتہ داری سے توڑنے سے بچیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں کہا هل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، کہ اللہ نے کہا کہ تم سے ایسی امید ہی کی جائے گی. یہ کن سے کہا؟ اللہ نے نافرمانوں سے کہا، جو فساد مچانے والے دنیا میں، ان سے کہا کہ تمہیں اگر دنیا میں حکومت مل جائے، اگر تمہیں دنیا میں اقتدار مل جائے تو تم کیا کرو گے؟ زمین میں فساد مچا دو گے. اور زمین میں فساد مچانے کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ کہ وہ رشتہ داریوں کو ختم کریں گے، رشتہ داریوں کو توڑیں گے. اللہ نے آپ کو تنبیہ کی، یہ وارننگ دی کہ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی لعنت کے مستحق ہوگے. اللہ اکبر. میرے بھائیوں، صلہ رحمی ایک عظیم عبادت ہے، مومن کا تقاضا ہے. مومن کے بارے میں کیا فرمایا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. جو انسان اللہ اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اور پھر فرمایا کہ صلہ رحمی ایک عظیم برکت ہے. آج ہماری زندگیوں میں برکت ختم ہو چکی ہے، ہمارے رزق سے برکت اٹھا لی گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے خاندان کو بہت سکوڑ لیا. جہاں پہ مادی اسباب آپ کو رزق نظر آتے ہیں وہی معنوی اسباب پہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے. اگر آپ رشتہ داری نبھائیں گے تو اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا کرے گا. آپ رشتہ داریاں نبھائیں گے، صلہ رحمی کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا کرے گا. آج دیکھیں ہماری زندگیاں کتنی مختصر ہو چکی ہیں، ہمارے رزق کی دروازے تنگ ہو چکے ہیں. اس کا بنیادی سبب کیا ہے؟ کہ ہم صلہ رحمی سے دور رہتے ہیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسى لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ. جو بندہ یہ چاہتا ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے، اسے اس بات کی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کے عمر میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اس کے لیے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اور جنت میں جانے کے جہاں بہت سارے ذرائع ہیں، صلہ رحمی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام اطعموا الطعام وصلوا بالارحام وصلوا بالناس والناس صلوا باللیل والناس نیام. کیا کہا؟ کہ لوگوں تم سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو، اور لوگ جب سو جائیں نماز پڑھا کرو. یہ چیزیں تمہیں جنت میں لے جائے گی. تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے. تو صلہ رحمی کرنا جنت میں جانے کا بڑا ذریعہ ہے. کیا ہوگا؟ کچھ پیسے ہی آپ سے ادھار مانگ لیں گے نا. کیا ہوگا؟ کچھ قرض ہی آپ سے مانگ لیں گے نا. کیا ہوگا؟ کچھ پیسے ہی آپ سے لے لیں گے. کیا ہوگا؟ آپ کو تھوڑا وقت ہی دینا پڑے گا. لیکن یقین مانیے دنیا کی زندگیوں کو اگر آپ کی ان کی بنائیں گے تو اللہ آپ کی آخرت کی زندگی بنا دے. آپ اگر یہاں پہ دنیا میں ان کے کام آؤ گے تو اللہ آخرت میں آپ کے کام آئے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا کان اللہ فی عون العبد کان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ بندے کی اس وقت تک مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے دوسرے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. اگر ہم ان کا ساتھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ساتھ دے گا. اگر ہم ان کی مدد کریں گے تو اللہ ہماری بھی مدد کرے گا. صلہ رحمی کے بارے میں آتا ہے
کہ جب اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو پیدا کیا تو اللہ نے کہا کہ جو تجھے نبھائے گا میں اس کے قریب ہو جاؤں گا، اور جو بندہ اس کو توڑے گا میں اس سے دور ہو جاؤں گا۔ تو صلہ رحمی کا تعلق اتنا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا۔ اللہ نے کہا انا الرحمن الرحیم، کہ میں رحمان الرحیم ہے، اور صلۃ الارحام میں جو رحیم کا لفظ آتا ہے اس کا تعلق بھی رحمان الرحیم سے ہے۔ تو مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو صلہ رحمی بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تعلق صلہ رحمی سے اتنا زیادہ ہے کہ جو بندہ صلہ رحمی کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، جو بندہ صلہ رحمی سے دور ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے دور ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اور صلہ رحمی ہمارے معاشرے میں جہاں تک بات آتی ہے تو ہم رشتہ داروں کی صلہ رحمی کا مرکز سمجھتے ہیں، نہیں، صلہ رحمی سب سے پہلے آپ سے گھر سے شروع ہوتی ہے، آپ کے ماں باپ سے شروع ہوتی ہے، آپ کے بھائی بہنوں سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد رشتہ داروں کا معاملہ آتا ہے۔ الاقرب فالاقرب، سب سے پہلے آپ کے ددیال والے آئیں گے، پھر اس کے بعد آپ کے ننیال والے آئیں گے، یہ آپ کے صلہ رحمی کے زیادہ حقدار ہوں گے، ان کے ساتھ آپ صلہ رحمی کریں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ الخالۃ بمنزلۃ الام، کہ خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے۔ تو جو خالہ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بھانجوں کو اور اپنی بھانجیوں کو اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کی طرح سمجھے، اور یہ بچوں کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنی خالہ کو اپنی ماں کی طرح سمجھے۔ فرمایا اما الرجل سن ابیہ، کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی کہ انسان رشتہ داری کو نبھائے، کہ بچے اپنے چچا کو اپنے باپ کی طرح سمجھے اور وہی چچا اپنے بچوں کی طرح ان کو سمجھے، یہ ہماری رشتہ داری عائد ہوتی ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آج ہم معاشرے میں دیکھیں ہمارا جھکاؤ زیادہ ننیال کی طرف ہوتا ہے، ددیال کی طرف کم ہوتا ہے۔ اگر ایسے معاملے میں ہماری مائیں اس بات کا لحاظ رکھیں، اگر ہمیں شوہروں سے کہیں نہ کہیں نفرت ہو، اگر ہمارے تعلقات ان سے خراب ہے، اللہ کے لیے رشتہ داری کی نفرتوں کے بیج اپنے بچوں کے دلوں میں نہ پیریں۔ آپ سے ان کے لاکھ تعلقات خراب ہوں گے، لیکن یہ بچوں کی رشتہ داریاں ہیں، ان کو نبھانے دیں، اپنی انا کو اپنے چیزوں کو اس میں بیچ میں آنے نہ دیں، اور رشتہ داروں کو نبھانے کا موقع دیں۔ یقین مانیے اگر یہ بچے رشتہ داری نبھائیں گے تو کل آپ کی نسل بھی آباد رہے گی، یہ بھی ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ اگر آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ان کو صلہ رحمی کرنے سے روکیں گے، کوئی بعید نہیں کہ آپ کے بچے بھی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جائیں گے، ایک خاندان جائیداد کے لیے، مال کے لیے ایک دوسرے کے لیے لڑیں گے، ایک دوسرے سے لڑنے بیٹھ جائیں گے۔ اسی لیے یہ ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم صلہ رحمی کریں۔ صلہ رحمی کرنا ہمارے لیے بہت بڑی عظمت کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، کون سے ایسے اسباب ہیں جن کو اپنا کر ہم، یہ ذریعے ہیں جن کے ذریعے ہم صلہ رحمی کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلا کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ انذر عشیرتکم الاقربین، کہ اپنے قریب لوگوں کو جہنم سے بچاؤ، انہیں جنت میں لے جاؤ۔ آج صلہ رحمی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے کہ آپ خاندان میں توحید کو قائم کریں، انہیں شرک سے بچائیں، ان کو بدعت سے روکیں۔ ہم خالی ان کے بدعت کا بہانہ لے کر ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں؟ میرے بھائیوں، یقیناً آپ ان کی ایسی دعوتوں میں نہ جائیں جو شرک کی طرف بلانے والی ہو، جو بدعت کی طرف بلانے والی ہو۔ لیکن کیا میرے بھائیوں کہ سال کے 12 مہینے صرف دعوتیں ہی ہوں گی؟ کہ عام اوقات میں آپ کے رشتہ دار آپ کو یاد نہیں آتے؟ آپ جائیں، ان سے صلہ رحمی کریں، ان کا حال چال دریافت کریں، ان کو توحید پر لے آئیں، ان کو شرک سے بچائیں، ان کو بدعت سے بچائیں۔ یہ آپ کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اللہ نے علم دیا ہے، آپ عالم ہیں، آپ کی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ خاندان کے لیے آپ خاص عالم بن جائیں، اور علماء عام کے لیے، عوام کے لیے آپ عام عالم رہیں۔ اگر ہر عالم بھی یہ کوشش کر لے کہ اپنے خاندان کے لیے خاص عالم بن جائے تو یقین مانو میں معاشرہ پوری طرح سے سدھر جائے گا۔ لیکن یہ ہم علماء کی بھی یہ کوتاہی کہیں نہ کہیں ہوتی ہے کہ ہم خاندان کو چھوڑ دیتے ہیں اور عوام میں آنے لگتے ہیں۔ میرے بھائی، عوام میں تم کو بولنا ہی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ خاندان کا بھی ہم کو لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلاح کی شروعات سب سے پہلے خاندان سے کی، تو ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے خاندان کی ہم اصلاح کریں، ان کو نیکی پر ابھاریں، ان کو برائی سے روکیں۔ اگر آپ کے پاس دین کی صحیح سمجھ ہے ان کو سمجھ کے بارے میں بتائیں۔ اور دوسری چیز، جب کبھی تحفے کی بات آئے، جب کوئی ہدیہ دینے کی بات آئے، اپنے رشتہ داروں کا انتخاب کریں۔ اگر دلوں میں کسی طرح کی نفرت بیٹھی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے متعلق رشتہ داروں میں کڑواہٹ آ چکی ہے، تو فضلہ تحفوں کے ذریعے، تحائف کے ذریعے، ہدیے کے ذریعے اس نفرتوں کو ہم مٹا سکتے ہیں، اس نفرتوں کو ہم محبتوں میں بدل سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟
آج ہم برابری کا معاملہ کرتے ہیں. ہم رشتہ داری نبھانا ہمارا معاملہ کیا ہے؟ جو ہماری طرف آگے بڑھے گا ہم اس کی طرف آگے بڑھیں گے, جو ہمیں دعوت دے گا ہم اس کو دعوت دیں گے, جو ہمیں بلائے گا ہم اس کو بلائیں گے, جو ہمیں کھلائے گا ہم اس کو کھلائیں گے, جو ہمیں یاد رکھے گا ہم اس کو یاد رکھیں گے. نہیں, یہ تو صرف برابری کا معاملہ ہے. جبکہ واصل کون ہے؟ جو ٹوٹ جائے اس سے ملے, جو رشتہ توڑ لے اس کو جوڑے, جو منہ پھیر لے اس کے پاس جائے, اس کو منائے, اس سے اپنی رشتہ داری کو قائم رکھیں. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہوں, میں ان کے ساتھ اچھا رہتا ہوں, میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں, میں انہیں اچھی باتیں بتاتا ہوں, میرے ساتھ ہمیشہ برا کرتے ہیں, میں کیا کروں؟ تو کہا کہ بات اگر ایسے ہی ہے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا, لیکن تمہارے لیے اللہ کی جانب سے ایک مدد آئے گی. یقین مانیے, اگر آپ یہ کام کرتے رہیں گے یقیناً آپ کو تکلیف ہوگی, آپ بدنام ہوں گے, آپ پر لوگ الزام لگائیں گے, بہت ساری چیزیں آپ کی ہوگی, لیکن یقین مانیے اگر آپ اصلاح بین الناس کریں گے, لوگوں میں اصلاح کا کام کریں گے, رشتہ داروں میں ایک دوسرے کو جوڑنے کا کام کریں گے, اللہ کے نزدیک آپ کا معاملہ بہت الگ ہوگا. صرف میں اس وجہ سے کہ خاندان کے معاملات میں میں کیوں بیچ میں پڑوں, مجھے کیا پڑی خاندان لڑے جھگڑے کو ختم ہو جائے, نہیں, بلکہ اللہ کے رسول نے یہاں تک بھی کہا تعلموا انسابکم, اپنے نسبوں کو جانو, یہ صلہ رحمی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. ہم کوشش کریں اپنے خاندان کو مل بیٹھے لے کر بیٹھے, ان کے ساتھ حسن سلوک کریں, یہ ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور صدقہ دینے کی جہاں بات آتی ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک عام مسکین غریب کو صدقہ جب دیا جاتا ہے تو اس کا ایک اجر آپ کو ملتا ہے, لیکن وہی اگر رشتہ داروں کو وہی صدقہ دیا جاتا ہے تو دوہرا اجر ملتا ہے, صدقہ دینے کا بھی اجر اور صلہ رحمی کرنے کا بھی اجر. تو اسلام نے کہاں تک آپ کو بتایا, بلکہ اسلام نے یہاں تک بھی کہا کہ اگر کسی کے ماں باپ مشرک بھی ہو, کافر بھی ہو, ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں, ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کریں. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دختر ہے, ان کی والدہ قتیلہ جو اس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا, وہ جب مدینے میں آئی تو اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول سے پوچھا میری ماں آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں, تو آپ نے کہا کہ تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ اس کے ساتھ آپ حسن سلوک کرو. تو اسلام یہ بات آپ کو سکھاتا ہے کہ دنیا کے معاملات میں ان کے ساتھ بہتر سے بہتر رہو. یہ کیوں بتایا گیا؟ کہ حسن سلوک کا تقاضا کیا گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ایک ایسا لباس تحفے میں آیا جو آپ کے لیے لائق نہیں تھا کہ آپ اس کو پہنے, تو آپ نے مکے میں آپ کا ایک مشرک بھائی رہتا تھا, آپ نے اس کو رشتہ دار رہتا تھا, آپ نے اس کو تحفے میں دے دیا. یہ رشتہ داری نبھانے کے لیے, یہ صلہ رحمی نبھانے کے لیے. میرے بھائیوں, اگر آپ صلہ رحمی نہیں نبھائیں گے تو یقین مانو آپ کی زندگیوں سے برکت ختم ہو جائے گی. آپ کوشش کریں صلہ رحمی نبھائیں, صلہ رحمی کرتے رہے, ایک دوسرے کا خیال کرتے رہے. لیکن میرے بھائیوں, صلہ رحمی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہم اسلام کے جو شریعت کا نظام ہے اس کو پامال کریں. کہیں دیکھا ہوگا آپ نے, خاندان تو ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن وہاں پردے کا اہتمام نہیں ہوتا, وہاں پہ ایک دوسرے کی حیا باقی نہیں رہتی. رشتہ داروں کے نام پر ہم اپنے حد سے اتنے تجاوز کر جاتے ہیں کہ اسلام کے حدود کو پامال کرتے نظر آتے ہیں. ایسا نہ کریں. رشتہ داروں سے ملنے جائیں تو آپ یہ خیال رکھیں کس سے میری رشتہ داری ہے, کس سے مجھ کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے, اور کس سے مجھے پردہ کرنا ہے اور کس سے پردہ نہیں کرنا ہے. یہ ساری چیزوں کا ہم لحاظ رکھیں. ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس افراط و تفریط کے ہم شکار ہیں. ایک طرف ایسے ہیں خاندان سے ہم کٹے ہوئے ہیں, اور دوسری طرف ایسے گھل مل چکے ہم کو یہ نہیں معلوم کہ اسلام کے احکام کیا ہے, کس طرح سے شریعت کو نبھانا چاہیے, بلکہ ہم ساری چیزوں کو پھلانگ کر گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو ایسا کام نہ کریں, بلکہ ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم رشتہ داری صحیح معنوں میں نبھائیں. تو میرے بھائیوں, سچے دل سے ایک نصیحت آپ کو کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی, کہ آپ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بن جائیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والوں نے تکلیف دی, آپ کے صحابہ کو تکلیف دی, آپ کو گھر سے بے گھر کیا, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اقتدار دیا فتح مکہ کے بعد, وہی رشتہ دار آپ کے سامنے کھڑے تھے جہاں آپ نے ان کو معاف کر دیا. کہ ہم معاف نہیں کر سکتے ہمارے رشتہ داروں کو؟ کہ ہم معاف نہیں کر سکتے رشتہ داروں کو؟ اور دوسری جانب یوسف علیہ السلام, بھائیوں نے حسد کیا, اپنے باپ سے جدا کیا, بچپن میں تکلیف دی, آپ قیدی بنائے گئے, آپ پر زنا کا الزام لگا, مشکلات سے دوچار ہوئے, لیکن جب بھائیوں کی باری آئی تو بھائیوں کو معاف کر دیا. کیا ہم معاف نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں.
میرے بھائیوں، میں نہیں کہتا کہ ہر خاندان والے اچھے ہوں گے، نہیں، خاندان میں فتنے اور فساد والے بھی ہوں گے، اصلاح کرنے والے بھی ہوں گے. تو خاندان میں ایک ایسا نظام بنائے، اصلاح کرنے والے ایک ساتھ ہو جائیں، اور جو فتنہ فساد کرنے والے ہیں ان سے بائیکاٹ کریں، ان کو خاندان سے نکالیں، تاکہ ان کو احساس ہو کہ خاندان کو جوڑ کر رکھنا کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور خاندان میں پھوٹ ڈالنا کتنا بڑا فتنے کا کام ہے. تو یہ ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں سے ملائیں، اپنے رشتہ داروں کے بڑوں سے ملائیں، ان کو معلوم ہو اپنی نسلوں کے بارے میں، اور ان کو معلوم ہو اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھائیں، ان کی غلطیوں سے وہ سیکھیں. یہ ساری چیزیں ہماری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اپنی صلہ رحمی کریں. اسی لیے میرے بھائیوں، میں آج سب سے ایک مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے گھر جائے، تھوڑی دیر کے لیے وقت نکالے اور اپنے خاندان کی فہرست بنائے کہ میرے والد کے کتنے بھائی ہیں، میری والدہ کے کتنے بھائی بہن ہیں، میرے والد کے کتنے بھائی بہن ہیں. ان رشتہ داروں کو دیکھیے، لاسٹ ٹائم میں نے کب ان سے بات کی تھی، کب ان کی زیارت کی تھی. ماں باپ آپ کے بزرگ ہو چکے ہوں گے، وہ اپنے طور پر ان سے ملاقات کرنے نہیں جاتے ہوں گے، لیکن یہ آپ کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کو لے جائیں، ان کے صلہ رحمی کا حق ادا کرائیں. یقین مانیے یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہوگا. آپ جس کو بھی دیکھیں صلہ رحمی کی تاکید کریں، یہ آپ کے لیے بہت بڑی اجر و ثواب کی بات ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صلہ رحمی کرنے والا بنائے. اے ہمارے مولا، ہم نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں میرے مولا، رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کیا ہے، رشتہ داروں کو توڑنے کے بہت سارے کام کیے. اے اللہ، اگر ہمارے اندر فتنہ فساد ہے رشتہ داری کے تعلق سے، تو اللہ ہمارے دلوں کو فتنے فساد سے خالی کر دے، ہمارے دلوں میں اصلاح کو لا لے. اے اللہ، ہم نے خاندان میں کبھی کسی کے گھر کو توڑا ہوگا، اگر ہم نے خاندان میں کسی کے دل کو توڑا ہوگا میرے مولا، تو ہمیں معاف کر میرے مولا. آج ہم ان سے ملنے والے بن جائیں، ان سے جڑنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ جتنے بھی وعدے تو نے صلہ رحمی کے تعلق سے کیے، وہ سارے وعدے ہم کو عطا کر میرے مولا. اے اللہ، جس برکت کا تو نے وعدہ کیا ہے صلہ رحمی کے سب، وہ برکت ہمارے رزق میں عطا کر، وہ برکت ہمارے عمر میں عطا کر. اللہ، جتنی فضیلتیں صلہ رحمی کے تو نے بتائی ہے، وہ ساری فضیلتوں کے ہمیں حقدار بنا میرے مولا، اور ہمارے خاندان کو آباد رکھ میرے مولا، اس کو دین پر قائم رکھ میرے مولا، اس میں توحید کی نشر و اشاعت کرنے والا ہم کو بنا دے. اے اللہ، ہمارے خاندان سے فتنوں کو، فساد کو، شرک کو، بدعات کو، ضلالت و گمراہی کو، گناہوں کو سب سے نکال دے میرے مولا. اے اللہ، ہمارے خاندان نیک بن جائے، ایک بن جائے. اے اللہ، ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں میرے مولا، اپنے خاندان کے بھائیوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اپنی خاندان کی بہنوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. اللہ، ان کو راہ راست پہ لا لے. اے اللہ، ان کی اصلاح کر دے میرے مولا. اے اللہ، ان کو توحید پر لا لے میرے مولا. اے اللہ، ان کو شرک سے بچا دے میرے مولا. اے اللہ، ان کے گناہوں کو معاف کر لے میرے مولا. اے اللہ، ان کی زندگیوں کو بہتر بنا دے میرے مولا. اے اللہ، ان کے مرض سے ان کو دور کر دے، شفا دے دے میرے مولا. اے اللہ، ان کے قرض کے بوجھ کو ان سے دور کر دے میرے مولا. اے اللہ، ان کی زندگیوں میں خوشحالی عطا کر میرے مولا. اے اللہ، ہمیں نیک بنا، ایک بنا میرے مولا. آمین. وآخر الدعوانا الحمد لله رب العالمين. نفعني وآياتي بذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم.